سے بلند کر رہی ہیں. کیا کیا ہوا یہ آپ نے سنا, اور پاکستان نے کیا کیا کس کس انداز سے جواب دیا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. وہ تفصیلات اور وہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس وقت پورا پاکستان, دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اپنے افواج کے ساتھ, ظاہر ہے اقوام کے ہاتھوں میں ہے, افراد کے ہاتھوں میں, اقوام کی تقدیر, اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور اس وقت ہر فرد اپنی افواج کے ساتھ مستعد ہو کر کھڑا ہے. ہم اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ ہے, سیکیورٹی ایکسپرٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ابھی افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک باقاعدہ اب تک کی صورتحال, بھارت نے جو کچھ کیا تھا اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. اب کیا کہیے گا بطور سیکیورٹی ایکسپرٹ, یہ جس انداز سے حملہ ہوا اور پھر جس انداز سے اس کا جواب دیا گیا؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان نے پہلے دن سے جب یہ واقعہ ہوا, پاکستان مسلسل کہہ رہا تھا کہ ڈپلومیسی کو راستہ دیا جائے, ڈائیلاگ کو راستہ دیا جائے, اور یہ بھارت نے پھر جارحیت کر دی. 2019 میں آپ کو یاد ہے بدامی صاحب, اس وقت پاکستان نے 2 بھارت کے جہاز گرائے تھے, آج پاکستان نے 3 بھارت کے جہاز گرا دیے. بھارت کو زوم تھا اپنے رافیل طیاروں کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کہتے تھے کہ اگر 2019 میں ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہماری ایئر فورس اچھا پرفارم کر سکتی تھی. آج بدامی صاحب ان کے پاس 36 رافیل ہیں, جن میں سے اب 34 رہ گئے ہیں. 34 رہ گئے ہیں, 36 تھے, اور وہ 2 رافیل اور ایک SU-30 پاکستان کی ایئر فورس نے گرا دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کی آپ بات کر رہے تھے بدامی صاحب, وہ جذبہ پاکستان ایئر فورس کے اندر موجود ہے, وہ جذبہ پاکستان کی افواج کے اندر موجود ہے, اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ رات کے اس پہر پاکستان پہ حملہ کرنا, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنا, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرنا, پاکستان نے کہا ہے کہ انڈر آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے, اور ہم حق رکھتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ UN جنرل اسمبلی نے انڈیا کو کہا ریسٹرینٹ شو کریں, ڈسپائٹ دا فیکٹ UN سیکورٹی کونسل کے ممبرز نے انڈیا کو کہا ریسٹرینٹ کریں, امریکی صدر نے شیم کہا ہے اس کو. اس کے باوجود نریندر مودی اور ان کا یہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے کہ 11 سال سے وہ پاور میں ہیں, اور پچھلے 11 سال سے بدامی صاحب کوئی ایسا وقت نہیں آتا جب بھارت اور پاکستان کے حالات خرابی نہ ہوئی ہو. 65 سال پرانے معاہدے ختم کر دیے گئے. نریندر مودی ایک نئی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں, نفرت کی تاریخ, تقسیم کی تاریخ. مسلمان جہاں بھی ہوں ان کو اچھے نہیں لگتے, وہ بنگلہ دیش میں ہوں, وہ بھارت میں ہوں, وہ پاکستان میں ہوں. تو وہ اپنی انڈیا کی, جو ہم کہتے تھے انڈیا ترقی کر رہا ہے, وہ اپنی ترقی کو تباہ کرنے کو تیار ہیں. وہ اپنی مسلمانوں کی نفرت میں وہ اپنی ترقی کو تباہ کرنے کو تیار ہیں. آج بھارت کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں نریندر مودی کے خلاف کہ یہ کیوں بھارت کو جنگ میں لے کے جانا چاہتا ہے. ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں, پاکستان پرامن رہنا چاہتا ہے. اور ظاہر سر اب تو یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہتے ہی آئے ہیں. In a way, the world has endorsed recently what Pakistan always used to say. امریکہ نے ان اے وے انڈیا کی کراس بارڈر ٹیررزم پر بات کی, کینیڈا نے تو کھلے عام انڈیا کی کراس بارڈر ٹیررزم پر بات کی. جسٹن ٹروڈو وہاں کی وزیر اعظم کی سطح کا بندہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے, اور کہ مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ہماری سرزمین پر یہ کارروائی کی اور اس پر ایکشن لیا, سفارتی عملے کو بے دخل کیا اور سب کچھ کیا. تو اب تو یہ ہم جو آواز سالوں سے بلند کر رہے تھے, دنیا اب ہم آواز ہوئی ہے, اب دنیا اگری کر رہی ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اپنے نیریٹو کو پروموٹ کیا, کوئی پاپولر نیریٹو نہیں تھا لائک انڈیا, بلکہ کی بات کر رہے تھے اقوام عالم سے. اب یہ آواز اٹھ رہی ہے. اور سر اب اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک عجیب و غریب ایک پاگل پن کی کیفیت تاری تھی. میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی میڈیا کا ایک نمائندہ ہوں, میں بہت یقین دار بہت آئی بلیو اٹ کہ پورے پاکستانی میڈیا نے, ہم نے آئی آر نیوز میں ہم نے بہت ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا. وہاں تو عجیب و غریب, کوئی پتہ نہیں سیڑھیوں سے اتر کر آ رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی پاگل ہوا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اور ایک وہ بار بار وہ ایک تقریر, وہ ایک افواج پاکستان کا حوالہ, جنرل عاصم منیر کا حوالہ, افواج پاکستان کے سربراہ کا حوالہ ایک خاص انداز سے دیا جا رہا ہے. تو آج وہ ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی. اگر کسی
بے وقوف کے کسی یعنی دل کے گوشے میں کوئی ایک خیال تھا کہ شاید کوئی تفریق ہے، شاید یہ، تو آج ابھی اس وقت میں اور آپ جو رد عمل دیکھ رہے ہیں اپنی عوام کی جانب سے، جو جذبات دیکھ رہے ہیں عوام کی جانب سے، اس سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ 25 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، سپاہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے، عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو معاملہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، اس میں کسی کی کوئی بھی مذہبی، مسلکی، سیاسی، لسانی شناخت سب پس پشت ہے، سب یکجان ہے، سب کے لیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، جو نعرہ عاصم منیر صاحب نے بلند کیا پچھلے دنوں۔ بدامی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ساری کی ساری پاکستانی قوم اپنے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے، پیچھے کھڑی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے اپنی افواج پاکستان کو، اپنی ایئر فورس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ پاکستان کی ایئر فورس اس وقت فضاؤں میں پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، اور بھارت کی ایئر فورس کو جو انہوں نے دھول چٹائی ہے اور جو شرمندگی کا سامنا اس وقت نریندر مودی کو کرنا پڑ رہا ہوگا اپنی عوام کے سامنے، کہ جس رافیل کے اوپر وہ اترا رہے تھے وہی رافیل گرا دیے گئے۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم امن کی بات کرتے رہے، ڈائلاگ کی بات کرتے رہے، یہ ہماری کمزوری سمجھتے رہے۔ اب آج ان کو پتا ہے کہ اگر یہ کم ریسورسز کے باوجود پاکستان کی آرم فورسز پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں اور یہ اربوں ڈالر لگا کے بھی اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی عوام نے ثابت کر دیا، پاکستان کی فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جذبہ ہے اس ملک کو دفاع کرنے کے لیے، اس ملت کے اندر جو جذبہ ہے وہ بھارت کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اس جذبے کو۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی وارن کر رہی ہے، وہ باز نہیں آ رہے۔ بھارت کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ ہے، ایون جو کشمیر کے سابق گورنر تھے انہوں نے کہہ دیا کہ نریندر مودی جو ہے وہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں حالات کو خراب کرنے کے لیے، یہ اپنی ووٹ پالیٹکس کے لیے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر سمپتھی لے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور سر پاکستان نے تو یہ ساری بحث کو سمیٹ ہی دیا نا، بات ہی ختم کر دی نا یہ کہہ کر کہ بھائی ایک موقف ہے جو ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فالس فلیگ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی 2 نمبری ہے اس کے پیچھے، آپ کا ایک اور موقف ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، بھائی آپ کسی نیوٹرل ایجنسی سے تحقیقات کرا لیں، اور پھر اس مطالبے کو بار بار دہرایا گیا، وزارت دفاع کے سطح پہ ہر لیول پہ دہرایا گیا اور کوئی جواب نہیں آیا، تو بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر تو پاکستان نے اس بحث کو ہی ختم کر کے انہی کے منہ پر دے مارا نا ان کا نیریٹو۔ بدامی صاحب بالکل انہی کے منہ پہ دے مارا۔ اور ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بھارت کے اس وقت جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جے شنکر صاحب ہیں وہ اس وقت سین سے غائب ہیں۔ یہ جو خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے انڈیا کی گورنمنٹ سے انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے امریکی حکومت کو بتایا ہے، یعنی کہ انڈیا کے جو وزیر خارجہ انہوں نے نہیں بتایا، نریندر مودی نے اپنے ہی وزیر خارجہ کو سائیڈ لائن کر دیا، بیکاز وہ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں اور وہ جو ہاک ہیں ان کو وہ آگے لے آئے، اجیت ڈوبل ہاک ہیں، امت شاہ ہاک ہیں، جو واقعی اینٹی مسلمان سینٹیمنٹ رکھتے ہیں ان کو وہ آگے لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، اگر آج ڈونلڈ ٹرمپ اس کو شیم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور ان کو پتا پاکستان رسپونڈ کر سکتا ہے۔ بدامی صاحب یہ بتائیں کہ ان کو پتا ہے اگر یہ پاکستان کے 8 شہروں پہ حملہ کر سکتے ہیں تو کل صبح تک پاکستان بھارت کے ہو سکتا ہے 20 شہروں پہ حملہ کر دے۔ جان بوجھ کے یہ سچویشن پیدا کی گئی ہے تاکہ کبھی بھی پاکستان اور بھارت کے حالات ٹھیک نہ ہوں، کبھی بھی یہ نارملائزیشن نہ ہو۔ نریندر مودی وہ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں بھارت اور پاکستان کا کوئی تعلق نہ رہے، اور وہ اپنی زندگی کی جو لیگیسی ہے یہ ان کا مذہبی فریضہ سمجھ کے اس لیگیسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا، کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ بدامی صاحب نریندر مودی کی جو لیگیسی لکھی جائے گی کہ ان کا امن اور جنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا یا اس خطے کے حوالے سے کیا کیا، تو جو مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت نفرت ہے پاکستان کے اندر، بھارت کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، یہ ان کی لیگیسی لکھی جائے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ 65 سالہ معاہدے بھی ختم کر گئے، 2 دفعہ پاکستان پہ حملہ بھی کیا، منہ کی کھانی پڑی، اپنی ایئر فورس کی بھی انسلٹ کروائی، اپنی عوام کی بھی انسلٹ کروائی، ابھینندن جیسے آفیسرز کو کی بھی انسلٹ کروائی، جن کو پاکستان نے اس وقت اتنی اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہوئے چھوڑ دیا بیکاز ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی دنیا نے پاکستان کی داد دی، اور جس طرح آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہم تو انکوائری کی بات کر رہے تھے، چائنا کہتا تھا انکوائری کرواؤ، امریکہ کہتا تھا انکوائری کرواؤ، دنیا کے تمام میجر ممالک کہہ رہے تھے انکوائری کراؤ، اپنی ایویڈنس لے کے آؤ۔ امریکی سابق میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کو میں سن رہا تھا انڈیا کے ٹی وی پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہونی چاہیے تاکہ امریکہ اور باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس پہ اعتبار کر سکیں۔
جب آپ کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے اور آپ ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں، انڈیا کے فارن آفس کو بدانی صاحب بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل، میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، آپ پچھلے 12-14 دنوں سے دیکھیں جے شنکر اس ایشو کے اوپر نہیں بول رہے کیونکہ ان کو سنب کر دیا گیا ہے اور وہ اپنی مرضی کے جو حق ہیں ان کو اوپر لے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی کو، ڈائلاگ کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور جنگوازم، لڑائی، نفرت، مار کو، کٹائی کو آگے لے کے آئے ہیں. پہلے بھارت کے اندر مسلمان ہندو مسلم کر کے انہوں نے 11 سال گزارے اور اب انڈیا کی عوام کو دیکھ کے یہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کر کے